السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام ہے حسب حال. میں ہوں اس کا میزبان جنید سلیم. شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی. السلام علیکم. السلام علیکم خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں آئیے. یہ اسلام عزیزی صاحب، یہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ ہاں جی، یہ بازو پہ کیا ہوا ہے؟ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ گھر سے آ رہا ہے، کیا ہوا ہوگا؟ اچھا، مطلب سیڑھیوں سے گرے ہیں یا دروازہ لگ گیا؟ بالکل، دروازہ لگا ہوگا یا سیڑھیوں سے گرا ہوگا. گھر سے آ رہا ہے. یار ویسے کسی مشرقی مرد کا مذاق نہیں اڑاتے. یہ ضروری نہیں ہے کہ میرے زندگی کا تمام حوادث و سانحہ جات گھر کے چار دیواری کے اندر ہی ہوتے ہیں. اور بھی غم ہے زمانے میں خدمت کے سوا. ہوا کیا ہے؟ کچھ نہیں یار، بس سکوٹر پہ رم کے آ رہا تھا. آگے ایک رکشا جا رہا تھا، اس پہ احمد ندیم قاسمی صاحب کا ایک شعر لکھا ہوا تھا. وہ شعر میں بس میں ڈوب گیا. کیا شعر تھا؟ شعر تھا، بلبل بیٹھی نہر تے دانا کھاوے چھلی دا، رکشے والے مینوں لے جا دل نہیں لگدا کلی دا. ہائے 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 توبہ ہے. قاسمی صاحب کو تو چھوڑ دو. اگلا موڑ مڑو گے تے کارے شیدے ٹلی دا، مچھیاں وچوں ویکھیا ہے تے سواد مچھی ملی دا. اس کی شاعری تو کچی لسی ہے، کبھی ختم ہی نہیں ہوگی. تم خبروں کی طرف اگر تم اس جگہ پکی لسی کہہ دیتے تو میری ارائیت رہ جاتی. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فردوس عاشق عوان نے کہا ہے کہ سیاست کرکٹ میچ نہیں، میراتھن ریس ہے. عمران جیسا 60 سالہ شخص نہیں جیت سکتا. یہ کیا بیان دیا ہے ڈاکٹر صاحبہ نے؟ عمران خان کو عمر کا تانا. ہائے ہائے ہائے، ڈاکٹر فردوس عاشق عوان صاحبہ، سن صاحبہ سن، پیار کی دھن. میں معافی چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحبہ، اگر عمر کو سیاست سے جوڑا جائے جناب تو بلاول کے علاوہ تو ساری پیپل پارٹی پھر ریٹائر ہو جائے. چونکہ بابر امان صاحب کون سا نکر شرٹ پہن کے سویرے کچہری جاتے ہیں، یا رحمان ملک صاحب نے ٹائی کی جگہ بیب باندھا ہوا ہے، یا نوید قمر اسمبلی کے اجلاس کے دوران منہ میں فیڈر رکھ کے سوئے ہوتے ہیں، یا گلانی صاحب چلڈرن گارمنٹ سے پینٹ کوٹ خریدتے ہیں. میں صدقے جاؤں اپنے مرشد کے. آئے ہائے ہائے. یا یرداری صاحب اپنے بڑے ماموں کے ساتھ دبئی عثمانی پنگوڑے کے چونٹے لینے گئے ہوئے ہیں. یا قیم علی شاہ صاحب. ویسے میں معافی چاہتا ہوں، جس سیاسی پارٹی میں قیم علی شاہ صاحب ہونا، ان کو تو عمر کی این کا ہی کرنا چاہیے. چونکہ یہ جو چند پہ مائی چرخہ کات رہی ہے، یہ قیم علی شاہ صاحب کے اجرک کے لیے تاغہ بنا رہی ہے. اس بیچاری نمانی کو یہ نہیں پتا کہ اجرک بڑھے گی کیسے. فیصل آباد میں تو سوئی کیسی نہیں آ رہی، کارخانے بند پڑے ہیں. کیا یہ چاند پہ مائی والی بات تو لاکھوں سال پرانی ہے، تو لاکھوں سال سے اجرک بن رہی ہے. نہیں نا، اس سے بیچاری سے پورا ہو رہا تاغہ. اس نے گیس کا کنیکشن فیصل آباد سے لیا ہوا. اچھا، چرخہ مائی کا گیس پہ ہے؟ ہاں، بس پہلے وقتوں میں اس نے گیس پہ کرا لیا تھا. اس کو کیا پتا تھا آگے ہفتے میں 4 دن گیس کی چھٹی ہونی ہے. اب تو وہ بیچاری روز سویرے پاکستان کی طرف منہ کر کے وائی لگاتی ہے، جی 4 دن گیس بند رہنی ہے تو مینوں تو دسو میں ویلی کی کراں. میری سہیلی ڈاکٹر فردوس عاشق عوان نو چند تے بھیج چھڈیا کرو، میں اودے نال لڑدی رہاں بیٹھ کے. اداکارہ وینا ملک نے کہا ہے کہ پاکستانی عوام ابھی تک ماڈرن نہیں ہوئے، ان کے پتھر کے دور جیسے رویے پر افسوس ہے. کیا ماڈرنزم پھیلا رہی ہیں وینا ملک صاحبہ؟ یار صحیح کہہ رہی ہیں محترمہ علامہ وینا ملک صاحبہ. علامہ پتھر کے دور کے لوگ ہیں، وہ ماڈرن ہیں، وہ پتوں کے دور کی ہیں. اچھا، یہ پتوں کے دور کی. اور مجھے ایک بنمانس نے بتایا ہے کہ اس وقت بھی یہ پتے کھا جایا کرتی. اس وقت بھی میڈیا نے اس معصوم لڑکی کا سکینڈل بنا دیا تھا ٹارزن پٹیل کے ساتھ. ٹارزن پٹیل کے ساتھ؟ ہاں، اس وقت ٹارزن اپنی کنوینس پہ بیٹھ کے اس کو ملنے آتا تھا. ہاں، وہ درخت و درختی اس کی کنوینس ہوتی تھی. اس کو میٹرو آف ٹارزن کہتے تھے. اور میڈیا اس کے خلاف خبریں لگاتا تھا. اس وقت بھی میڈیا تو اس وقت ہوتا ہی نہیں تھا. ہوتا تھا. اس وقت اخبار نکلتی تھی روزنامہ منہ زبانی.
लोमड़ी सारे जंगल की खबरें याद करके घर घर जाके सुनाती थी, अच्छा, फिर महीने बाद जाके बिल लेती थी। आज भी देख लो मीडिया उसके खिलाफ मन घड़त खबरें बढ़ा रहा है। यार मन गढ़त क्या मतलब, तुमने उसके फोटो सेशन की खबरें नहीं पढ़ी? चलो, ये तुमने आज फैसलाबाद में कपड़े की सनत के हजारों मजदूरों को एहतजाज करते हुए देखा है? उसका इससे क्या ताल्लुक है? यार उसने फोटो सेशन के जरिए कपड़े की सनत के बहरान की तरफ तवज्जो दिलाई है। अब लोगों की तवज्जो दूसरी तरफ चली जाए तो बीना बेचारी की करे, तो ठंडा पानी पी करे। सही कह रही है वो, पाकिस्तानी अवाम मॉडर्न नहीं हो सकी। ये तो इतनी मॉडर्न है, इस तरह की लड़कियां पाथियां बनाते हुए भी सहेली को कह रही होती है, चीमो मैं तो सिर्फ इंग्लिश फिल्म ही वेखनी है। बाद में सोनू निगम की कैसेट लगा के भैंसने ला रही होती और साथ कह रही होती है कि पिंड की पंचायतों में अगर 2 गाने भी होते ना तो मैं बड़ा अमीर होना। आपकी फेवरेट खबर आ गई है। हाय अजीजी साहब, ये नहीं है। अच्छा सॉरी जी, हाय वापस। चिड़ियाघर में शेरों को मुर्दा और बीमार जानवरों का गोश्त खिलाने के बायस जंगल का बादशाह अलील। हाय 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 हाय। यार अल्लाह जानता है, बिल्कुल ही चिड़िया घर में तो हलड़ल ही हुई है। कल शेर ने मुझे किया फोन, मर गया मैं था। और जब सेहतमंद होता हूँ उस वक्त ही आते हो, बीमार को भी देख लिया करो। अच्छा, इन सबके पास मोबाइल है? बहुत अच्छे, मोबाइल तो तुमने भी रखा हुआ है। तुम तो सिर्फ हसबे हाल के बादशाह, वो पूरे जंगल का बादशाह है। उसको 2-2.5 हजार बिल देते हुए कौन सी मौत पड़ती है। मैं खबर लेने चला गया, रास्ते में से मैंने आधा किलो अमरूद लिए। अच्छा, जाके मैंने उसके आगे शापर रखा है तो मुझे कहने लगा, जी और ना मुरादा अमरूद ले आयो, मैं बब्बर शेर हूं या बब्बर तोता हूं। हाय हाय हाय, मशीनें बेचारे को लगी हुई, ड्रिपें लगी हुई, मास्क मुंह पे ऑक्सीजन वाला चढ़ा हुआ। जब भी थोड़ी देर बाद बेचारे को आदत है करे तो मास्क मुंह में घुस जाए, फिर डॉक्टर बाहर निकाल के नक पे रखे। पास एक बेचारी हिरनी नर्स खड़ी, बार बार शेर कह रहा था, जे मैं बीमार ना होता मैं नर्स खा जानी सी। अब मैंने कहा, पा शेर तुम्हें हुआ क्या? कहता ये अब मुर्दा गोश्त खुआ खुआ के मुझे बीमार कर दिया। अब मैं एहतजाज करता हूं तो मुझे आगे से जुगते करते हैं, किसे अमानत चांद दे पुत्र। अब मुझे आगे से कहते हैं कि फ्रेश गोश्त तो अब बाहर भी सिर्फ बादशाह ही खाते हैं। और मैंने कहा, मैं भी चिड़ियाघर का बादशाह हूं, मैं इधर को बत्ती ठीक करने नहीं आया हुआ। और मैं बादशाह हूं, मैं कोई बांदर के स्पाइक्स बनाने नहीं आया इधर। मुझे मुर्दा गोश्त ना खिलाओ। मुझे आगे से कहते हैं कि जंगल में भी तुम मुर्दा ही खाते थे, उधर कौन सा हिरनी सीख पे चढ़ के खाते थे? या पीसी से तुम्हारे लिए हिरन कॉर्न सूप आता था? और बड़ी बेइज्जती करते हैं मेरी। हुआ क्या है? और मुर्दा गोश्त खा खा के मेरी अजीब कुत्ती तबीयत हो गई है। और मैं चिंगाड़ता हूँ, मेरे मुंह से वहू वहू निकलता है और मेरा दिल करता है मैं किसी साइकिल के पीछे दौड़ूं। और जब 4 बंदे मेरे पिंजरे के आले दुआले इकट्ठे होते हैं तो मेरा दिल करता है अपनी पूंछ पकड़ के चक्रियां लगाऊं। अजीब डग शेर वाली तबीयत हो गई है मेरी। नाज़रीन, खबरों पर तबसरा जारी है, लेकिन वक्त एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ट्रेनें बंद और परवाजें मनसूख, मुसाफिर जाएं तो कहां जाएं? दुनिया टीवी की एक न्यूज रिपोर्ट। कार जाए, जाना कहाँ है? ऐਵੇਂ मुसाफिरों की भी मौजें लगी हुई थी। एयरपोर्टों पे, रेलवे स्टेशनों पे 6-7 घंटे ठंडी हवाओं में पिकनिक मना रहे हैं। घर बैठे आराम से, बाहर ठंड थोड़ी है। आराम से घर बैठ के चलगोजे तो चलो बहुत महंगे हैं, मलोग शलोग खाओ बैठ के घरों में। निकालो अपने बुजुर्गों के ऊंट खोते घोड़े या चलाओ साइकिलें।
بہت اچھا کر رہی ہے یہ وزارت صحت. ہاں وزارت صحت کیا کر رہی ہے؟ اے اللہ لوگ ہیں ہمیں جہازوں میں اور ٹرینوں میں بیٹھ بیٹھ کے لوگوں نے پیٹ بڑھائے ہوئے ہیں, کلیسٹرول بڑھائے ہوئے ہیں. پھر پیدل صحت ٹھیک ہو ان کی. ساری عوام کی عادت ہی خراب ہو گئی ہوئی تھی, جہازوں میں بیٹھ کے آرام سے ٹلیاں بجا کے کھانے منگوا رہے تھے. ایسی پٹھی عادتیں پڑ گئی تھی, لوگ گھر آ کے بھی ٹلیاں بجانی شروع ہو گئی. کئی میرے دوست ایسے ہیں میرے سمیت جنہوں نے بیوی سے اس بات پہ چھتر کھائے. کما بیوی ہوئی ہے ایئر ہوسٹس ہوئی اتنی تم ٹلیاں بجا رہے ہو, خبردار. یہ جو پی آئی آہستہ آہستہ بند کر رہے ہیں نا, یہ بہت اچھا اقدام ہے وزارت مذہبی امور کا. وزارت مذہبی امور کہاں سے آ گئی آپ اس میں؟ یار پی آئی یہ بند ہو جائے گی, پھر بحری جہاز پہ بیٹھ کے 6 مہینے میں حج کریں, ثواب زیادہ ہوگا. ہمیں 40 دنوں میں واپس آ جاتے ہیں حج کر کے, 6-7 مہینے لگا کے حج کریں, پتہ بھی چلے کہ حج کرنے گئے ہوئے. ایم ڈی پی آئی ندیم یوسف زئی نے صحیح کہا تھا کہ شکر کرو اللہ کا اونٹوں پہ نہیں جا رہے حج کرنے آپ لوگ. صحیح کر رہے ہیں ندیم یوسف زئی صاحب. بند ہو جانی ہے پی آئی اے دیکھنا, ان کو تو نوکری مل ہی جانی ہے. کسی بھی کار پارکنگ میں وہ ٹوکن دینے پہ لگ جائیں گے. ٹوکن نہیں دیں گے, وہ جو نئی ایئر لائن بلکہ متبادل ایئر لائن جو ہے اس کو ہیڈ کریں گے وہ. اچھا جی, کو متبادل ایئر لائن آ رہی ہے؟ میں نے بھی سنا ہے. تم نے بھی کدھر سے سنا ہے؟ اچھا. نہیں یار, ویسے یہ بہت اچھا ہو رہا ہے. یہ جو ریلوے بند کر رہے ہیں نا, میں کہتا ہوں یہ اتنا مثبت قدم ہے نا وزارت تعلیم کا کہ کیا کہہ لیں. وزارت تعلیم کہاں سے آ گئی یار؟ یار یہ ریل گاڑیاں سکولوں کے قریب سے گزرتی ہیں, کتنا شور ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ کے سارے پہاڑے اگے پیچھے ہو جاتی ہے. 1 دڑی 2 دڑی 4 10 دڑی 6 7 8 9 ڈر جاتے ہیں بچے. اچھا عزیز صاحب, اب ویورز کی بھیجی ہوئی ویڈیوز اور پکچرز کی طرف آئیں. چلو جی ادھر چلے جاتے ہیں, ہم نے کون سا ٹرین پہ بیٹھ کے جانا ہے. اچھا عزیز صاحب, یہ پہلی پکچر ہمیں رضا ہارون نے بھیجی اسلام آباد سے. اچھا یہ لیں جی. واہ 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 واہ, ادھر تو دیکھو یہ رہا, اس نے موٹر سائیکل پہ گاں کی سری لگا لی ہے. یہ موٹر سائیکل صبح شام 3 کلو موبلینڈ دیتی ہے, اور بڑی عید کے نزدیک اس موٹر سائیکل میں 7 حصے بھی ڈال سکتے ہیں. اور اس موٹر سائیکل کو کیک مارے تو آگے سے کر دیا. عزیز صاحب, اگلی تصویر ہمیں سدرا نے رحیم یار خان سے بھیجی ہے. یہ دیکھیں. ہیلو, ٹرانسفارمر ہی گڈی پہ گر گیا جی. اس پہ شاعر نے گانا گایا ہے نا, اپنے ہی گراتے ہیں گاڑیوں پہ بجلیاں. یا گر گیا یا میرا خیال ہے ٹرانسفارمر نے خود گاڑی پہ چھلانگ لگائی ہے کہ بھائی جی مجھے اگلے کھمبے پہ چھوڑ دو, شاید ادھر بجلی آ رہی ہو. ویلا کھڑا رہے ٹرانسفارمر اتنی اوپر تو اس کو ہائٹ فوبیا ہو جاتا ہے, چکرا کے بھی گر جاتا ہے کسی وقت. چلیں عزیز صاحب, اب اس تصویر میں بھی آپ تبصرہ کریں. اللہ پھاڑے, ادھر تو دیکھ یہ رہا, میرا خیال ہے کہ دور سے بندہ آیا شہباز شریف سے انگل ہلانی سیکھ رہا ہے کہ میاں صاحب مجھے یہ رہا انگلی ہلانی سکھا دیں جناب, میرا پنڈ میں روب نہیں پڑ رہا. آگے سے میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی جی انگلی ہلانا اتنا آسان ہوتا تو میں سب سے پہلے ہمیا کو نہ سکھاتا. ہمیا بیچارہ ایک انگل چکتا ہے, 7 4 ہی کھڑی ہو جاتی. بڑا مشکل ہوتا ہے سنگل انگل کر کے تو پھر اسے ہلانا, بلے 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 بلے, بڑا مشکل کام. چلیں عزیز صاحب, اب دیکھیے گا اونٹ کے اوپر چڑھنے کی کوشش میں ایک امریکی فوجی کا حال. دکھائیے را جی. یہ لیں. آگے بھی ایک فوجی ہے امریکی. اچھا, شوخا ہوا ہوا ویسے. وہ دیکھیں پیچھے. بہت اچھا, اونٹ کو انعام ملنا چاہیے. یہ عراق سے اونٹوں نے اسی طرح چک چک کے مارا, ان کو تو دوڑے ہیں یہ وہاں سے. اب دیکھنا تم افغانستان میں کھوتےوں نے تو لتیاں مارنی ہیں ان کو. یہ نامراد اپنے امریکہ جا کے کہیں گے بھائی جی ہمارے ہاتھوں کی طرف دیکھیں, ڈرون اونٹ اور کھوتے ہی بنا لیں جو بغیر کوچ مان کے خود ہی سفر کر لیں. چلیں عزیز صاحب, اب ایک ویڈیو دیکھیں. دکھاؤ جی, دکھاؤ یہ رہا ویڈیو بھی. یہ لیں.
ایسے بزرگ کسی بیاہ شادی پہ بچیاں ڈھولکی بجا رہی ہو تو جا کے گرم ہو جاتے ہیں, بند کرا ڈھولکی. جب بچے بند کر دیتے ہیں ڈھولکی تو خود کسی بلگر سے گانے پہ ڈانس کرنا شروع کر دیتے ہیں. منی بدنام ہوئی ڈارلنگ تیرے لیے, منی بدنام ہوئی ڈارلنگ تیرے لیے. ایسا کھانسی ڈانس کرتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. اس طرح کے بزرگ پنڈ کے چونک میں بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ساڈے پنڈ میں تو بڑا خالص دودھ ملتا تھا, بلے بلے بلے, بالکل خالص دودھ. پھر میں نے پنڈ میں چینج لانے کے لیے دودھ میں پانی ڈالا, بس پھر وہ بیچنا شروع ہو گیا, میں بھی بیچنا شروع ہو گیا. کہیں جوا ہو رہا ہو تو اس طرح کا بابا چلا جائے تو جواری اٹھ کے دوڑنے لگے تو بابا پیچھے سے کہہ دیتا بیٹھ جاؤ میں کلا کے میں کھیڈاں گا. ہمارے گاؤں میں اس طرح کا ایک بابا چوہے مار گولیوں کی طاقت بتانے کے لیے خود گولیاں کھا کے مار گیا تھا. سارے شہر کو ادھر ادھر کر کے خود ریل گڈی کے آگے کھڑا ہو گیا. امان سے میری جان نکل گئی ہے کہ بابا نیچے آ چلا ہے اور کیسی پھرتی سے پیچھے ہٹا ہے. ناظرین یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی بریک. یار پا جنید, یہ میمو گیٹ سکینڈل کے حوالے سے آرمی چیف نے جس طرح کا بیان داخل کروا دیا عدالت میں, مبینہ طور پہ, اچھا یہ جی, ذہن میں رکھو. اچھا جی, ہاں یہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ اب کو تبدیلی آنے والی ہے اور میرے مرشد پاک سرکار پیر ودائی پتہ کر رہے ہیں کہ یار ملتان گڈی کس وقت جاتی ہے. تو مرشد کب بدلنا ہے تم نے؟ یار ٹیک اٹ سیریس پلیز, ڈونٹ لاف. میری مرشدیت, میری مریدیت اور میری شدیدیت کا معاملہ ہے. نہ شدیدیت کا معاملہ ہے نہ مریدیت کا معاملہ ہے, صرف تمہاری نیت کا معاملہ ہے. تو کیا آرمی چیف نے کیا کہہ دیا جسے خطرے کی گھنٹیاں بج گئی ہیں؟ کیا کہا؟ انہوں نے تو کہہ دیا کہ یہ جو میمو گیٹ سکینڈل ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. تو یہی کہنا چاہیے تھا انہیں. میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کوئی کسی کے لیے بھی کوئی خطرے کی گھنٹی بجائی ہے, ایسی کہیں کوئی بات سامنے نہیں آئی ابھی تک. جو ان کے جو سپریم کورٹ میں انہوں نے بیان جمع کروایا ہے, مبینہ طور پر جو تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ یہی ہے نا کہ میمو گیٹ سکینڈل ایک حقیقت ہے اور اس کا جائزہ لیا جانا چاہیے. اور دوسری اہم بات یہ کہی ہے یا جس بات کی انہوں نے تصدیق کی ہے وہ یہ ہے کہ منصور اعجاز کی اور شجاع پاشا کی کوئی ملاقات ہوئی تھی. یہ پہلی بار یعنی ہماری عسکری قیادت کی طرف سے اس سارے معاملے میں کوئی بات آفیشلی کہی گئی ہے. اگر یہ بات درست ہے ان کے بیان کے حوالے سے تو یہ پہلی بار بات کہی گئی ہے. میرا خیال ہے اس کے علاوہ بلکہ آرمی چیف کا اگر یہی بیان سامنے آیا ہے, اس کی تفصیلات تو ابھی آنے والے دنوں میں سامنے آئیں گی, لیکن اگر یہ بیان ہے تو یہ بڑا محتاط بیان ہے. اس میں مطلب ساری آپشنز کھلی ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے. نہیں, تمہارا کیا خیال ہے کہ تبدیلی آ جائے گی؟ یہ تو تم مجھ سے یس اور نو میں اس طرح پورے تم اپنی مخبری بتاتے ہو مجھے. یار تم تو بتاؤ نا, تم کس بات کے پھر ہمارے منیٹر بنے ہوئے. میں سیدھی سیدھی بات یہ کر رہا ہوں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ کسی بھی تبدیلی کے لیے نواز شریف صاحب اس وقت ایک ایسی سیاسی قوت ہے کہ جن کی کانسنٹ نہیں تو کم از کم اس حد تک رضامندی ضروری ہے کہ وہ بہت زیادہ ہارشلی ریئیکٹ نہیں کریں گے. اگر نواز شریف صاحب اس بارے میں اس طرح کا کوئی گرین سگنل دے دیتے ہیں کہ جو مسلم لیگ نون ہے وہ بہت زیادہ ہارش ریئیکٹ نہیں کرے گی, پھر ممکن ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کسی تبدیلی کی طرف پہلا قدم اٹھا سکے. اس کے بغیر, کیونکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ دو جو بڑی طاقتیں ہیں ان کے بغیر کوئی قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے, ایک نون لیگ اور دوسرا پاکستان کا میڈیا. نہیں, مگر نون لیگ کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دینا کوئی آسان کام تو نہیں نہ ہوگا. پچھلے 10 سال سے وہ مشرف کے خلاف ہلا کر رہے ہیں. تو میں نے کب یہ کہا ہے کہ نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کے کسی غیر آئینی اقدام کی حمایت کا فیصلہ کر چکی ہے, میں نے تو یہ نہیں کہا. لیکن میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب اس وقت دورے دباؤ کا شکار ہے. ایسی طاقتیں بھی کم نہیں ہیں جو ان پر یہ دباؤ ڈال رہی ہیں کہ الٹیمیٹلی ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنا پڑے گا. اور دوسری طرف نون لیگ کی قیادت کے اندر ایسے ایلیمنٹس بھی موجود ہیں جو بار بار نواز شریف صاحب پر یہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ اگر ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے لیے معمولی سی بھی نرمی کا مظاہرہ کیا تو ہمارے جو پچھلا 10-12 سال کا سٹانس ہے وہ بری طرح شیٹر ہو جائے گا. اس لیے نواز شریف صاحب جو ہے وہ ان کا جو رویہ تم دیکھو, کبھی وہ یہ بیان دے دیتے ہیں کہ یا ان کو یہ بیان دینا پڑتا ہے کہ قوم جو ہے وہ مارشاء اللہ کی صورت میں اٹھ کھڑی ہو, مارشاء اللہ کے
خلاف, حالانکہ اس بیان کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی, یعنی یہ ایک اس طرح کا بیان محسوس ہوتا ہے جو کسی دباؤ کے تحت دیا گیا ہے یا کوئی فل ان دی بلینک کرنے کے لیے کیا گیا ہے. اور دوسری طرف ہی اس طرح کی خبریں بھی سننے کو ملتی ہیں جہاں پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو وہ ان کا رویہ ہے وہ معمولی سی اس میں تبدیلی نظر آتی ہے. یعنی نواز شریف کا رویہ اس وقت بالکل ایسے ہی ہے جیسے تمہارا اس وقت تبصرہ کرتے ہوئے رویہ ہے. میں تو صاف صاف بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, اس سے زیادہ اور میں واضح لفظوں میں کیا بات کروں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نون لیگ کی حمایت کے بغیر کوئی اقدام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور اگر کوئی بھی اس طرح کا اقدام ہوتا ہے تو اس سے یہی نتیجہ اخذ کیا جائے گا کہ اس اقدام کو نواز شریف کی کھلی یا در پردہ حمایت حاصل ہے, اور اگر نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف نے اپنی کانسنٹ نہیں دی. نہیں تو یہ بھی تو ہو سکتا کہ پیپلز پارٹی خود ہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے دیٹ از دا پوائنٹ. یہ بہت اہم بات ہے کہ اس وقت یہ ہمیشہ اہم بات ہی کرتا ہے تیرے سے. اور میری بات تو سنو, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو تبدیلی ہے, یہ جو بنگلہ دیش کی بات, بنگلہ دیش ماڈل کی بات ہو رہی ہے, یا اس طرح کی کوئی بھی تبدیلی جو زرداری صاحب کو اقتدار سے باہر کر دے, اس طرح کا کوئی بھی جو اقدام ہے وہ اس قدر ان پاپولر ہوگا کہ اس کو کوئی بھی سیاسی جماعت, پیپلز پارٹی, نون لیگ, کاف لیگ, تحریک انصاف, کوئی بھی ایک دن کے لیے بھی اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں تو ابھی یہ بات بتا رہا ہوں, اگر ایسا کوئی اقدام اٹھایا جاتا ہے تو نون لیگ فوری طور پر یہ کہہ دے گی کہ یہ پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے نورا کشتی ہے, اور یہ پیپلز پارٹی نے جان بوجھ کے اسٹیبلشمنٹ کو یہ موقع فراہم کیا ہے کہ ان کی کشتی جو تھی بالکل ڈوب رہی تھی, اور انہوں نے اپنی جو دوبارہ ری الیکٹ ہونے کے لیے یا پاپولیرٹی بچانے کے لیے یہ اقدام کیا ہے. دوسری طرف پیپلز پارٹی فوری طور پر یہ الزام عائد کر دے گی کہ نون لیگ نے معاملات کو اس نہج تک پہنچایا. نہیں تو تمہارا کیا خیال ہے ان دونوں کی لڑائی میں عمران خان نہیں ایسے سر نکال لے؟ میری بات سنو, تمہیں یاد ہے جس دن مینار پاکستان پر عمران خان کا بہت بڑا ایک کامیاب جلسہ ہوا تھا, ہم نے اسی دن اپنے شو میں ایک بات کی تھی کہ عمران خان کی سیاست کا آغاز دراصل آج سے ہو رہا ہے, اور عمران خان کا امتحان شروع ہو رہا ہے, کیونکہ عمران خان جس تبدیلی اور انقلاب کی بات کر رہے ہیں, آئندہ آنے والے دنوں میں عمران خان کے ہر عمل سے, ہر بیان سے, ہر سیاسی اقدام سے اسی انقلاب اور تبدیلی کی سمیل آنی چاہیے. ہائے ہائے ہائے, یہ جتنی عقل والی بات ہے نا, یہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں نے کی تھی. اچھا نہیں, یہ جنید صاحب نے کی تھی عزیزی صاحب. نہیں, تم تو پہلے ہی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو, کسی کیمرہ مین سے پوچھو. میرا کسی نہ کسی طریقے نام آنا چاہیے, پاویں اسسٹنٹ پروڈیوسر کے طور پہ ہی آئے. میں تمہیں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان کی جو سیاست ہے اس پہ تم نظر ڈال کے دیکھو کہ اس جلسے کے بعد 1-1.5 ہفتہ تک تو ٹھیک تھے, لیکن اس کے بعد آج تک جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں عمران خان کی طرف سے, ان پر بہت ساری انگلیاں بھی اٹھ رہی ہیں. جس طرف ہم نے اشارہ کیا تھا کہ ہر ڈسٹرکٹس میں سے خاص طور پر جو ان کے پرانے ساتھی تھے ان کی طرف سے یہ شکایات سامنے آ رہی ہیں کہ ان کو پیچھے کیا جا رہا ہے, اور جو زیادہ اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں جنہوں نے بار بار پارٹیاں بدلی ہیں, اور خاص طور پر اس بات کی تلاش میں کہ ہمیں کسی طرح الیکٹیبلز مل جائے, یعنی جن کا انتخاب آسانی سے ہو سکے, ہمیں بنے بنائے امیدوار مل جائے. لیکن تم یہ دیکھو کہ عمران خان کے حالیہ اقدامات سے تو یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ وہ جس انقلاب کی, جس تبدیلی کی بات کر رہے تھے, اس کی بجائے وہ خود اس نظام کا جو سانچہ ہے اس میں ڈھلتے جا رہے ہیں. اور تم یہ بھی دیکھو ان کا جو تازہ ترین اقدام ہے کہ اپنے ایک دیرینہ ساتھی عمر چیمہ کی بجائے انہوں نے شفقت محمود صاحب کا انتخاب کیا ہے سیکٹری اطلاعات کے لیے. میں ان کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں اور میں ان کا بہت بڑا فین ہوں, شفقت محمود صاحب کا, بہت خوبصورت لکھتے ہیں, لیکن اچانک اس طرح کا فیصلہ کر دینا کہ اپنے ایک پرانے ساتھی کو یوں ریپلیس کر دینا بالکل یعنی 2 دن پہلے پارٹی میں آنے والے کسی فرد کے لیے, یہ کوئی مناسب فیصلہ نہیں, اور اس سے پارٹی کے اندر ایک بے چینی میں اضافہ ہوتا ہے نا, اور کیا ہوتا ہے. بے چینی میں اضافہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ تمہاری بات ٹھیک ہے, لکھتے بہت اچھا ہے, مگر یہ بھی ذہن میں رکھو نا کہ وہ پیپلز پارٹی میں بھی رہ چکے ہیں, پرویز مشرف کا بھی ساتھ دے چکے ہیں, اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی وہ رہ چکے ہیں. اچھا, عمران خان صاحب اس بات کو زیادہ اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ اس بات کو یوں گول کر جاتے ہیں. عمران خان صاحب وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے انقلاب میں نے لانا ہے, میں نے اکیلے نے انقلاب لانا ہے, میرے ساتھ جو بھی ہوگا انقلاب تو آ جائے گا. میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی یہ بات جو ہے وہ آسانی کے ساتھ ہضم نہیں ہوتی. کسی بھی لیڈر کے جو ساتھی ہیں, اس کی جو ٹیم ہے, وہ پوری کی پوری میٹر کیا کرتی ہے. ایک شخص ضرور انقلاب کے لیے بہت اہم ہوتا ہے, لیکن سارا دار و مدار اور ساری جو توقعات ہے اس ایک شخص کے ساتھ نہیں وابستہ کی جا سکتی. جی انقلاب تو کروڑوں لوگوں کے ساتھ ہی آتا ہے, کلا بندہ تو صرف 1.5 کلو دال لا سکتا ہے.
यार तुम हंस रहे हो, मेरा तजर्बा कहता है। तुम्हारा तजर्बा कैसे कहता है? यार तुम्हारी भरजाई ने मुझे कई दफा कहा ये 1.5 किलो दाल लेके आ, मैं लेके कल ही आ गया। यार भाभी तो तुम्हें कहे आसमान से तारे तोड़ के लाओ, तुम अकेले तोड़ लाते हो। यार तुम्हारी भरजाई इतनी भी चाहल नहीं है, उसको पता है क्या, ये को तो चिंची वाला नहीं बिठाता, खड़ाई राकट वाला कहाँ बिठाएगा। अच्छा ये कह के तुमने अपनी जान हथेली पे रख ली है कि भाभी इतनी भी जाहिल नहीं, क्या मतलब है इसका? नहीं थोड़ी बहुत तो जाहिल है ही, क्योंकि जब भी उसकी बड़ी खाला आती है वो मेरी तरफ इशारा करके उसे कहती है कि पढ़िए आकी जहालत की थी। नाज़रीन यह वक्त होता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। तौबा है सीसी साहब। यार पाजनैद ये जो तब्दीली आनी है या नहीं आनी हुकूमत में, ये तो बड़ी जोड़ के दंगल है, इनको छोड़ो। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि ये तुमने देखा है पिंडी में आज छोटे छोटे बच्चों ने क्या किया यार, वो बोर्ड का दफ्तर साड़ के रख दिया यार, ये क्या शुरू हो गया काम इस मुल्क में। बहुत बहुत अफसोसनाक हरकत है मेरा ख्याल है तालिब इल्मों की तरफ से, और कोई शख्स भी इस रवैये की हिमायत नहीं कर सकता कि तालिब इल्म इतनी सी उम्र में, जब बिल्कुल एक मासूमियत का दौर होता है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चों की क्या एज होती है, और वो यूं आग लगा रहे हैं यार, पीछे आग लगी हुई नजर आ रही है और आगे कैमरे के आगे ऐसे ऐसे भी कर रहे हैं। बहुत अफसोसनाक मनाजर थे तमाम। लेकिन यार वैसे एक बात सोचने के, यकीनन मतलब तालिब इल्मों का जो रवैया है उसको किसी तौर पर भी डिफेंड नहीं किया जा सकता, लेकिन इस मामले में भी एक बात सोचने की है बहुत ठंडे दिलो दिमाग के साथ कि तालिब इल्मों को आखिर ऐसा करने पर किन ताकतों ने मजबूर किया। चलो इस बात में भी सिर्फ मेरे साथ हाथ डालने के लिए, लेकिन यार मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो। लेकिन उनकी बात की है, जितना मर्जी संजीदा मामला हो, तुम अपनी मस्खरागिरी से बाज ना आना। तुम भी जितना मर्जी खतरनाक मसला हो, तुम भी साइंसदान बनने से बाहर नहीं, मेरी बात सुनो। तुम्हें पता है पंजाब में इस वक्त यानी 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के कमोबेश 5 लाख तालिब इल्म हैं जो पिछले कई माह से बाकायदा शशोपंज का शिकार है। उनका मुस्तकबिल जो है वो बिल्कुल उनको तारीक होता हुआ नजर आ रहा है, और कोई यानी हमारे जो मुक्तदर हल्के हैं वो इस बात की संगीनी को महसूस करने के लिए तैयार नहीं है। यार सीधी सीधी बात यह है कि किसी भी तालिब इल्म नहीं, किसी भी शोबा जिंदगी को देख लो, किसी भी इंसान को जब उसके हक से महरूम किया जाता है, खा वो दफ्तरी तरक्की हो या उसका मुस्तकबिल हो, तो वो इसी तरह फिर सड़कों पर आकर रिएक्ट करेंगे। खा जो तुमने मनाजर आज रावलपिंडी में तालिब इल्मों के देखिए या फैसलाबाद में मजदूर देख लो, एक ही तरह रिएक्ट करेंगे। नहीं तो इन तालिब इल्मों का क्या हक मर गया जी, चलो डस्के वाला बाबा हक तो मार गया हुआ है, इनका क्या हक मर गया। सीधी सीधी बात यह है कि जब एक तालिब इल्म को अपना मुस्तकबिल तारीक होता हुआ महसूस होता है तो फिर वो कानून और ज़ाब्ता नहीं देखता, फिर इतने सारे जो मुतासरा तालिब इल्म हैं उनके सेंटिमेंट्स जो है, उनके जो जज्बात हैं, उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तुम देखो कि कितने महीने गुजर गए हैं, इन सारे तालिब इल्मों को हमने तमाशा बना के रख दिया। लाहौर बोर्ड की हद तक तो ये हुआ है कि उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया है और मामलात को यानी मामलात में बेहतरी ले आए हैं, लेकिन तमाम दीगर जो बोर्ड्स हैं उनके चेयरमैन जो है वो मामले की संगीनी को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। यानी 5 लाख अगर तालिब इल्म हैं जिनके रिजल्ट के साथ ये खेल जारी है, उनके जाहिर है उनके घर वाले शामिल हैं, मुतासिर हो रहे हैं, तो ये लाखों की तादाद जो है ये किसी ना किसी तौर पर तो अपने जज्बात का इजहार करेगी ना। नहीं बात तुम्हारी ठीक है। मैंने सुना कि जो पिंडी बोर्ड में फर्स्ट आई थी ना बच्ची, उसके फर्स्ट ईयर में भी कुछ 90-95% हर पेपर में नंबर थे, और सेकंड ईयर में उसके सारे पेपर बहुत अच्छे 95% रिजल्ट है, और एक पेपर में उसके 20% नंबर बस। और ऐसी मिसालें बिखरी पड़ी हैं, यानी हजारों नहीं लाखों की तादाद में ऐसे तालिब इल्म हैं जिनके रिजल्ट के साथ यही मजाक किया गया है। तो क्या जाहिर है आप किस तरह कंट्रोल करेंगे किसी भी शख्स को? यार जब उसके हक से महरूम किया जाएगा फिर वो इसी तरह रिएक्ट करेगा, सीधी सीधी बात है। इसलिए हुकूमत को यह चाहिए, मैं कतई तौर पर इन तालिब इल्मों के इस रिएक्शन को डिफेंड नहीं कर रहा, बल्कि शदीद से शदीद अल्फाज में मैं इसकी मजम्मत करता हूं। और हम अपने शो में यकीन करता हूं तुमने नजर वाली ऐनक लगाई हुई है। नहीं ऐसे मजाक में मैं बहुत संजीदगी के साथ ये बात कर रहा हूं कि इन तालिब इल्मों का ये रवैया काबिल मुजम्मत है, और किसी तौर पर भी बल्कि उनके जो माँ बाप हैं जो आज टीवी स्क्रीन पर अपने लाडलों को इस तरह करता हुआ देख रहे थे, उनके लिए भी ये कोई काबिल फख्र मनाजर नहीं है और इसकी मजम्मत की जानी चाहिए। लेकिन बात यह है कि इन तालिब इल्मों को इस इंतहाई इकदाम पर जो लोग मजबूर कर रहे हैं उनका भी तो एहतसाब किया जाना चाहिए ना, सख्ती के साथ। ये बात तुम ठीक कह रहे हो कि अगर कौम में इस तरह की ना
इंसाफियां होनी शुरू हो जाए तो वो फिर एक तरफा सोचनी शुरू कर देते हैं। वो तस्वीर का दूसरा रुख देखने नहीं चाहते। वो कहते हैं नहीं भाई जी मैं ये देख रहा हूं, बस यही है तस्वीर। अब ये तुम देखो कि कल सकूते ढाका की बरसी है, कल 16 दिसंबर है। इस हवाले से भी तुम देख लो कि हमारी पूरी कौम में एक सोच बहुत मजबूती के साथ पाई जाती है, एक तासुर बहुत रासिक हो चुका है कि सकूते ढाका के दौरान हमारी जो पाक फौज है उसने वहां पर बेपनाह मजालम ढाए, वहां पर लाशों के अंबार पहाड़ खड़े कर दिए। यकीनन हमारी वहां पर फौज ने बहुत ज्यादा गलतियां की हैं, बड़ी फाश गलतियां की हैं। हमारी सियासी क़यादत जो है उसने वहां पर बहुत ज्यादा सियासी ब्लंडर्स किए हैं, खुदगर्जियों के मुजाहरे किए हैं। लेकिन ये जो सोच है इसके वजन के नीचे एक चीज दब के रह जाती है, वो है वहां पर मुक्ति बानी के मुजालिम जो उन्होंने वहां पर गैर बंगालियों पे ढाए थे। अभी वहां पे एक किताब सामने आई है डेड रेकनिंग, जो एक हिंदुस्तानी मुसन्निफा ने जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म की डायरेक्टर है उन्होंने लिखी है। उन्होंने लिखा है कि इस सारे सीन में जो एक बात जिसके साथ तारीख के साथ नाइंसाफी के मतरादफ है वो ये है कि उस सारे सीन में पाक फौज को एक खौफनाक बला के तौर पर तो पेश किया जा रहा है, लेकिन मुक्ति बानी के जो मुजालिम है जो उन्होंने गैर बंगालियों के साथ रवा रखे थे उनका जिक्र नहीं किया जा रहा। उन्होंने बाकायदा मिसालें दे के कहा है कि इस कदर यानी सैकड़ों गैर बंगालियों को नहीं, ऐसे वाकयात कोट किए कि हजारों गैर बंगालियों को कतार में खड़ा करके फायरिंग करके हलाक कर दिया गया। बल्कि उन्होंने चटागोंग की एक मिसाल दी है कि वहां पे इस कदर गैर बंगालियों को इस कदर बड़ी तादाद में उनका कत्लेआम किया गया था कि दरिया के पानी का बहाव रुक गया था और वहां पर पाक फौज को मदद के लिए जाना पड़ा। और फिर उन्होंने इस बात को भी चैलेंज किया है कि इस सारे वाकये में जो कहा जाता है कि 30 लाख से ज्यादा लोग यानी अपनी जान से हाथ धो बैठे थे, तो डॉक्टर शर्मिला बोस ने लिखा है कि तमाम मुस्तनिद ज़राए से जो उन्होंने एक तवील था कि उन्होंने खुद मुतासरा गांव में देहातों में जाके ये अपनी रिसर्च मुकम्मल की है और उन्होंने लिखा है कि कुल हलाकतों की तादाद जो है वो 30,000 से ज्यादा नहीं थी। अच्छा जी। हाँ, ये मन किताब छपी है और एक हिंदुस्तानी मुसन्निफा की किताब है, किसी पाकिस्तानी ने नहीं लिखी है किताब। लो अब देखो ना कि हम इस तस्वीर का सिर्फ एक ही रुख देखते चले आ रहे थे, अब ये किताब छपने के बाद एहसास होगा ना कि यार दूसरी तरफ भी देखना चाहिए। एग्जैक्टली। नाज़रीन, यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। कर दो अब हस्बे डाक शुरू, जिस दिन मेरी तारीफों के खत होते हैं तुम लोग ढिले पड़े होते हो। शुरू कर देती हूँ। डियर एच, मेरा नाम एम अफजाल सिद्दीकी है और मैं कनाडा में रहता हूँ। मेरा अजीजी साहब से एक सवाल है, आप लोग अपने प्रोग्राम में दूसरों पर इतनी तनकीद करते हैं, आप इससे क्या हासिल करना चाहते हैं? और आपको लगता है कि इन सब बातों से आप इस सोई हुई आवाम को जगा सकते हैं? मेरी बातों का जवाब जरूर दीजिएगा। देखिए जी, कोशिश तो करनी चाहिए ना हवियाल साहब, आप ही सोए हुए थे, आपको किसी ने जगा के कनाडा भेजा है। मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। बिल्कुल। और ये जो तनकीद करती है इसका ये मतलब नहीं होता कि हम बड़े अक्लमंद या इंटेलेक्चुअल हैं। हम तो अपनी गलतियों को जिसमें हम भी शामिल होते हैं पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, इसका गुस्सा ना किया करें हजूर। बिल्कुल। बल्कि हम तो दूसरे लफ्जों में ये कह रहे होते हैं कि जागते रहना साढ़े ते न रहना। अच्छा जी, अगली मेल हमें मौसूल हुई है मुल्तान से। खुरम शहजाद लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम माय डियर यंग ब्रदर अजीजी। थैंक यू खुरम, यू आर सो क्वीट। क्वीट? दो लफ्ज मिला दिए मेरा ख्याल। तुम स्वीट कहना चाह रहे हो, क्यूट कहना चाह रहे हो? मैं दोनों कहना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने उनका एक लफ्ज बनाया। अच्छा आगे तो सुन ले। लिखा है जुनैद चाचू, नाजिया आपी एंड हस्बे हाल टीम। अगरचे कि जुनैद चाचू मुश्किल अल्फाज और अपनी रिसर्च से मेरे छोटे भाई अजीजी को शर्मिंदा कर देते हैं, मैं सदके जाऊं तुम्हारे खुरम, यार तुम कितने प्यारे लड़के हो। मगर हम फिर भी अपने अजीजी से बहुत प्यार करते हैं और मैं हमारी भाभी से एक आजिजाना दरखास्त करना चाहता हूं कि प्लीज वो पंजाब गवर्नमेंट की इस पॉलिसी। अगर इतनी आजिजाना दरखास्तें मानने वाली होती तो हमें ये दिन देखने पड़ते। उन्होंने दरखास्त की कि पंजाब गवर्नमेंट की पॉलिसी को अपना लें। तस्वीर भेजी है, वो तस्वीर दिखाओ कौन सी है पंजाब हुकूमत की पॉलिसी। ये लें। ये अगर तुम इस सारी साजिश से पहले खत खत्म कर देती तो क्या डाकिए ने तुम्हारे हाथ ही पड़ जाना था? मेरा क्या कसूर है अजीजी साहब? ये तुम्हें पता होता है सारा।
جان بوجھ کے تم دکھا دیتی اور یہ تمہیں فیڈ کرتا کہ یہ چیزیں ضرور دکھا. یہ جب پنجاب حکومت نے جو پالیسی دی تھی نا, یہ پھر وہ والی پنجاب حکومت رہی بھی تو نہیں نا. اچھا جی, اگلا میسج ہے. سلام پیاری حسب حال ٹیم, ہم گجرانوالہ سے ہیں اور دبئی میں رہتے ہیں. اس بچے کا نام اریب سجاد ہے اور یہ 2.5 سال کا ہے. یہ اس وقت تک نہیں سوتا جب تک عزیزی صاحب کا حسب حال نہ دیکھ لے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے لوری کا مطلب ہی بدل دیا اور اب حسب حال ہماری لوری ہے. تھینک یو. کیا مطلب, یہ کون سا بچہ ہے؟ انہوں نے ویڈیو بھیجی ہے, وہ ویڈیو میں آپ کو دکھاتی ہوں. دکھاؤ ذرا. یہ لیں. بچہ ہنستا ہے. یہ بچہ بڑا کیوں ہنس رہا ہے؟ کیوں؟ وہ یہ دیکھ کے خوش ہو رہا ہے کہ یہ مجھ سے 6 مہینے چھوٹا ہے تو ڈشن کیسے کر رہا ہے. دیکھو وہ بچہ پنچ لائن پہ ہنستا ہے ہمیشہ. بالکل. بڑا ہی ماشاءاللہ عقل مند بچہ ہے. اللہ تعالیٰ اسے زندگی سے تندرستی اور بہت زیادہ عزت عطا فرمائے. اچھا جی, اگلی میل ہمیں تصویر کے ساتھ خالد صاحب نے اسلام آباد سے بھیجی ہے. انہوں نے بتایا کہ اسلام آباد ہائی وے پہ ایک نئی فورس کا بورڈ لگا ہوا ہے, وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اور اس پہ عزیز صاحب کا تبصرہ چاہیے. دکھائیں جی, دکھائیں. یہ لیں جی. قانون کا احترام کریں. بلاول بھٹو فورس پاکستان. یہ دیکھو چڑھتا سورج جسے کہتے ہیں. سیریسلی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ نواز شریف صاحب کا جو دور حکومت تھا, جب نواز شریف صاحب 2nd ٹائم پرائم منسٹر بنے تو ہم سب دوست بیٹھے ہوئے تھے, تو اسی کلچر کی بات ہو رہی تھی. تو میں نے کہا کہ یار مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ کسی دن یہ بھی نہ آ جائے کہ کیپٹن صفدر فورس بن گئی ہے. یقین کرو کہ 3 یا 4 دن کے بعد جوہر ٹاؤن کی روڈ پہ میں نے وہ بینر دیکھے جس کے نیچے لکھا ہوا تھا کیپٹن صفدر فورس, کیپٹن صفدر لور کمیٹی یا اس طرح کی کوئی تھی. کیپٹن صفدر کی بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی تھیں. یار کو یہ فورس نہیں تیار کرنی چاہیے. اس کے اغراض و مقاصد کیا ہوں گے؟ اس کے اغراض و مقاصد ہوں گے کہ بیگمات کے ظلم و ستم پر ایک متفقہ حکمت عملی تیار کرنا. وہ حکمت عملی کیا ہوگی؟ ایگزیکٹلی. جب بیگمات چمٹے یا پھونکڑی کا استعمال کریں تو منہ سے اف تک نہ نکلے, تاکہ وہ گھریلو خوف و ہراس محلے میں نہ پھیلے. ناظرین, یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.